موضوع الدرس في إثبات المعاد والتهديدات للكفار والمشركين سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ تحدیدات ہیں، تخویفات ہیں مکذبین کے لیے، منکرین کے لیے، کہ جو انکار کرتے ہیں قیامت کا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تحدید فرمائی کہ تم سے پہلے بھی تو بڑی قومیں گزری ہیں، بڑی امتیں گزری ہیں، تم سے زیادہ قوت والے تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، عدد میں بھی زیادہ تھے، عدہ میں بھی زیادہ تھے، اور پھر انہوں نے تمام مختلف شہروں کے اندر انہوں نے سفر کیے، اور انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے بہت سارے اسفار کر کے شہروں کو روند ڈالا، لیکن کیا ان کو موت سے کوئی چھٹکارا مل سکا، کوئی پناہ مل سکی؟ ان کے اپنے محل کام آ سکے، یا جب بھاگ گئے تو پھر اللہ کے عذاب سے بھاگ گئے؟ تو معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکی۔ قوم فرعون پہ عذاب آیا تو وہ محل کسی کام نہ آئے، قوم لوط پہ عذاب آیا تو قریہ سدوم کی اتنی بڑی آبادی اور ان کی قوت و طاقت کسی کام نہ آئی۔ اللہ نے ایسا قہر بھیجا، ایسا عذاب بھیجا کہ ان کی بستیوں کو اٹھا کے اوندا کر دیا، اور اوپر سے پتھروں کی برسات کر دی، اور وہ جگہ جو تھی وہ زمین میں دھنس گئی، اور نیچے سے پانی نکل آیا جو آج بھی موجود ہے، جس کو بحر میت کہتے ہیں۔ یعنی اس اللہ کے عذاب کا ہزاروں سال بعد بھی ایسا ہے کہ اس پانی میں اب بھی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ جارڈن کے قریب ہے، اردن کے قریب ہے، بحر میت کے نام سے مشہور۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو، جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا تھا، جو اس دور میں بھی 6 لاکھ جس کی فوج تھی، لیکن جب اللہ نے پکڑا اور غرق دریا کر دیا تو لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ آج بھی احرام مصر جو ہیں ان فرائنہ کی تباہی پہ، بربادی پہ، موت پہ گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم اتنی بڑی قوموں کو ہلاک کر سکتے تو ہمیں پھر دوبارہ پیدا کرنے میں آخر کی مشکل کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ فنا بھی کر سکتا ہے، دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ دلائل شروع کیے، لیکن ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ان فی ذلک لذکریٰ، قرآن پاک کے ان دلائل میں نصیحت ہے، موعظت ہے، لیکن کن کے لیے؟
لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس میں تین چیزیں ہیں کہ قرآن ان کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس عقل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قلب سے مراد عقل ہے، چونکہ اصل بات یہ ہے کہ مرکز علم جو ہے وہ قلب ہے۔ یہ بڑے ابحاث ہیں علماء کے نزدیک کہ مرکز علم عقل ہے یا قلب ہے۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اصل مرکز علم جو ہے وہ قلب ہے، اور قلب اتنی اہم چیز ہے کہ عقل کے بغیر تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے پاگل ہیں پاگل خانوں میں 20-20 سال سے زندہ ہیں، لیکن دل کی حرکت ذرا ہی بگڑے تو بس انسان پھر سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل مدار جو ہے وہ دل پہ ہے، دین کے اعتبار سے بھی مدار دل پہ ہے، حیات کے اعتبار سے بھی مدار دل پہ ہے۔ جب تک دل زندہ ہے آپ زندہ ہے۔ اگر دل کی اصلاح ہو گئی ہے تو سارے بدن کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر دل کے اندر ایمان ہے تو سارے بدن پر ایمان ہے۔ اگر دل کے اندر کفر ہے تو پھر سارے جوارے میں کفر کا اظہار ہے۔ تو اصل چیز جو ہے، اس لیے میرے محبوب کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ایسا لوتھڑا رکھا ہے، ایسی چیز رکھی ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ ٹھیک ہو تو پورا بدن ٹھیک کام کرتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورے بدن کا نظام جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، خبردار یہ دل ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ تو مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ اسی لیے جب قرآن پاک اترا ہے میرے محبوب پہ تو وہاں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ نزل به، قرآن لے کے اترا کون؟ الروح الامین، جبریل امانت والا، اور اس نے قرآن کہاں اتارا؟ علی قلبک، محمد مصطفیٰ آپ کے دل پہ قرآن کو اتارا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بھی انبیاء کی طرح ڈرانے والوں میں ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے بچائیں، جہنم سے ڈرائیں، ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ آپ مکے والوں کو اور مکے کے ارد گرد جہاں تک دنیا ہے دے تنذر القرى ومن حولها۔ تو اب یاد رکھیں یہاں تین چیزیں ہیں، اسی پہ غور کر لیں کہ یہ تین چیزیں نہ ہوں تو پھر قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، عقل ہو، اگر پاگل ہے تو کیا فائدہ ہو؟ بعد نے فرمایا کہ قلب سے مراد زندہ ہے، لمن کان لہ قلب، جو زندہ ہے، جس کی حیات ہے۔ جب موت آ گئی تو اب ہدایت کا کیا بنا؟ اب تو نامہ اعمال لپیٹ دیا گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ لمن کان لہ قلب، پہلی چیز، او القى السمع، کہ پوری توجہ کے ساتھ سنے، وَهُوَ شہید، اور خود بھی حاضر ہو۔ کیا مانا؟ کہ سن قرآن رہا ہے لیکن بیٹھا اپنے ملک میں ہے تو اس کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کہ آدمی نماز میں کھڑا ہے اللہ اکبر، اور فکر یہ ہے میرے گھر میں پتہ نہیں آج اس کیا ہوا، اس کام کا کیا ہوا، اس کام کا کیا ہوا، وہ میرے بیٹے نے آنا تھا پہنچ گیا، وہ میری بیٹی نے جانا تھا، پڑھ نماز، فائدہ کیا ہو؟ یہی وجہ ہے نا کہ نماز جو ہے ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی۔ نماز بنے تو برائی سے روکے نا، ورنہ وہ تو قرآن ہے کہ نماز جو ہے بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے، لیکن وہ نماز روکے گی نا، نماز ہی تو بنے نا پہلے۔
اگر ہماری نماز نماز ہی نہیں ہے، یعنی بلکہ ایک شکل بھی نہیں ہے، ٹکرے مارنے والی بات ہے، تو پھر وہ تو نماز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پوری طرح سنے، دل اور دماغ بھی حاضر ہو، پھر اس پہ قرآن پاک اثر کرتا ہے۔ اور اگر دل غافل ہے تو پھر قرآن کیا اثر کرے گا؟ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ پوری توجہ سے سن بھی نہیں رہے ہیں تو کیا اثر ہوگا؟ اس لیے حکم ہے، یاد رکھو کہ قرآن پڑھنا سنت ہے، لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا جو ہے وہ واجب ہے۔ یاد رکھو، قرآن پڑھو سنت ہو، لیکن سننا جو ہے وہ تو واجب ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو ادب کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فاستمعوا له، اس لیے قرآن کا سننا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے پورے غور سے، پورے ادب سے، پورے شوق سے، پورے ذوق سے سنیں، اور جو سنتے ہیں پھر ان کی زندگیوں میں فوراً تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِصْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ایک جنوں کی جماعت کو اللہ نے پھیرا، انہوں نے قرآن سنا، حضور قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، جب آواز آئی تو آپس میں کہنے لگے فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، کہنے لگے چپ کرو چپ کرو چپ کرو، سنو کیا پڑھ رہا ہے۔ اور جب حضور نے سلام پھیرا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اب اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے بن کے آ گئے، تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے، اور قوم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ یاد رکھو اسی آیت سے علماء فقہا نے استدلال کیا ہے کہ جب امام نماز میں قرات کر رہا ہے تو مقتدی کا کام سننا ہے اور مقتدی کا کام چپ رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ امام بھی پڑھے اور تم اپنا پڑھتے رہو، امام اپنا پڑھے تم اپنی قرات کرو، نہیں، حکم ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سنو اور چپ رہو۔ اور یہی تعلیم دی میرے مدنی محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سکھلائی، آپ نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، کیونکہ قرآن کا سننا واجب ہے۔ اور قرآن تو ایسی چیز ہے کہ کوئی آہستہ آہستہ پڑھے تب بھی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی فرما دیا تھا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرا مدنی جب جبریل قرآن پڑھتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ زبان ہلا کے نہ پڑھا کریں، ہم آپ کے سینے میں قرآن جما دیں گے۔ تو قرآن کا مقام یہ ہے کہ جب پڑھا جائے سنو اور چپ رہو۔ اس لیے علماء نے اس آیت سے بھی استدلال پکڑا اور اس حدیث سے مبارک سے بھی استدلال پکڑا ہے، جس میں میرے مدنی پاک نے مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ اب جناب اللہ فرماتے ہیں کہ فائدہ بھی تو تب ہوگا نا، اگر تم قرآن میں توجہ نہیں کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا، قرآن کو دل سے نہیں سنو گے تو فائدہ نہیں ہوگا، اور قرآن کے سننے کے وقت تیرا دل دماغ حاضر نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا قرآن پڑھتے رہیں، یہی وجہ ہے کہ آج روزانہ آدمی قرآن کی منزل پڑھتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اعمال میں تبدیلی نہیں آتی، کوئی ان کی شکل میں تبدیلی نہیں آتی، عمل میں تبدیلی نہیں آتی، اور روزانہ صبح بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، منزل پڑھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ نہ سمجھتے ہیں اور نہ قرآن ان کے دل میں اثر کر رہا ہے۔ قرآن تب اثر کر، دیکھیں حضرت عمر قرآن سنتے تھے، حضرت عمر قرآن سنتے تھے لیکن شور مچاتے تھے، حضرت عمر قرآن سنتے تھے لیکن حضور کی مخالفت فرماتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور سے قرآن سننے کا موقع دیا، اپنی بہن کے گھر میں آئے، سعید بن زید کی زبان سے جب قرآن سنا ہے، ابھی حضرت نے 4 آیتیں بھی نہیں پڑھی تھی کہ عمر نے کہا بس بس ختم کرو، مجھے بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کہاں ہوں گے۔ بس قرآن سینے میں اتر گیا نا۔
یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارا جیسے ہمارے ہاں ہمارے بھائی آتے ہیں عمرے کرتے ہیں بیچارے کاپیاں لے کے دعائیں مانگ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سی دعا ہے جس کا تجھے پتہ بھی نہ ہو؟ اس دعا کے مانگنے کا کیا فائدہ ہے جو طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہوگی، بس جو کتاب میں لکھا اللہم اللہم انی اعوذ، پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے بندے اگر قرآن پڑھنے کا تو حکم ہوتا طواف میں تو میرے محبوب محمد مدنی تو ایک ایک چکر میں قرآن ختم کر دیتے۔ اگر دعائیں پڑھنے کا حکم ہوتا تو سرکار مدنی پاک سارے جہان کی دعائیں مانگ لیتے، لیکن آپ نے کیوں پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور بعض روایات میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وجہ کیا تھی؟ حضور جانتے تھے کہ میری امت میں عجم بھی آئیں گے، عرب بھی آئیں گے، عالم بھی آئیں گے، جاہل بھی آئیں گے، میں ایسے کلمے پڑھ لوں جو ہر بندہ پڑھ سکتا ہو، جاہل سے جاہل بھی ہو تو کہہ سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس میں دل لگے، اگر دل نہ لگے وہ کوئی طواف نہیں۔ 10 طواف بھاگ کے کرو، ٹکرے مار مار کے لوگوں کے بغلوں سے نکل کے، ڈھیلے کا بھی فائدہ نہیں۔ ایک طواف کرو ادب سے کرو، نظر پاؤں پہ ہو، زبان پہ سبحان اللہ، اور دل میں تصور کرو مولا میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں آج اس جگہ پہ پھر رہا ہوں جہاں 1,24,000 پیغمبر پھرے۔ پھر دیکھو طواف میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب طواف کرو تو دل میں تصور کرو کہ میرا مدنی تیرا کتنا بڑا کرم ہے، ساری زندگی میرے پاؤں گناہوں میں الجھے رہے ہیں اور آج مجھے آپ اس مقام پہ لے آئے ہیں جہاں حضرت محمد مصطفیٰ نے طواف کیا ہے، اور جہاں صحابہ نے طواف کیا ہے، جہاں اہل بیت نے طواف کیا ہے، جہاں تیرے اولیاء نے طواف کیا، علماء محدثین فقہاء نے طواف کیا ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، تیرے گھر میں ہوں۔ ایک ایک قدم پہ اپنی نظر کو نیچے رکھیں، اور جب رکن یمانی پہ پہنچے موقع ملے تو ہاتھ لگا لیں، نہ موقع ملے تو چلے جائیں۔ اور آگے بھی کتنی ایک آسان دعا میرے مدنی نے بتلا دی۔ اگر حضور مشکل دعائیں بتلاتے تو تم کیسے کرتے؟ اللہ کے نبی نے آسان دعا، قرآن کی دعا، جامع دعا بتلا دی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب لوگوں نے آگے اپنے بنائے ہوئے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار، اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ یہ حدیث میں ہے نہ میرے مدنی پاک کی زبان سے نکلا ہے۔ ادخلنا الجنت، ہمیں جنت میں داخل فرما، وہ تو آ گیا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، فی الآخرۃ حسنہ جو ہے اس میں جنت بھی آ گئی، ساری نعمتیں آ گئی ہیں۔ تو آپ کے لیے کتنی آسان دعا ہے۔ اور طواف میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر موقع ملے بوسہ دے دیں، نہ ملے اشارہ کر دیں اور چلے جائیں۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا شروع کے وقت میں اشارہ کر لیں، آخر میں اشارہ کر لے، باقی چکروں میں نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ہمارے بھائی ہیں اللہ ہدایت کھڑے، اللہ اللہ اللہ، پتہ نہیں پکڑ رہے ہیں، حجر اسود اڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اس کو پکڑ رہے ہیں، سارا راستہ رکا ہوا ہے، ٹکریں لگ رہی ہیں، مرد اور وہ کھڑا ہے اپنی جگہ، کھڑا ہے جناب، کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرما دے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کیسے اثر کرے گا۔ آج اگر آپ دودھ ایک گندے برتن میں رکھ دیں تو 10 منٹ کے بعد دودھ پھٹ جائے گا۔ اگر ہمارا اندر پلید ہو تو پھر قرآن کیا اثر کرے؟ پہلے اپنے آپ کو پاک کریں، اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہری پاکی توبہ سے حاصل ہوتی ہے، اور ظاہری پانی
سے حاصل ہوتی ہے، اور باطنی پلیدی جو ہے وہ توبہ سے دور ہو جاتی ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر باہر کو پاک کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عمر نے 4 آیتیں مشکل سے سنی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ مِمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ أو كما قال اللہ فی کتابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنا، قرآن سینے میں اتر گیا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جب حضرت جعفر کو بلایا، حضرت جعفر سے پوچھا کہ آپ کے پیغمبر کا حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابی حضرت جعفر نے کھڑے ہو کر جب سورۃ مریم کی تلاوت کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ حضرت جعفر تلاوت کر رہے ہیں اور بادشاہ رو رہا ہے، قرآن سینے میں اتر گیا، آخر نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے قرآن کیسے اثر نہ کرے؟ تم قرآن پڑھنے والے تو بنو نا۔ قرآن پڑھنے والے، اللہ معاف کرے، میری اپنی برادری وہ پیسوں کے لیے پڑھنے لگ گئے۔ پیسہ ملے گا آئیں گے، تقریریں بھی کریں گے، ایک دن پیسہ نہ تو اگلے دفعہ بلاؤ مجا لے آئے۔ وہ پیسوں کے لیے آ گئے، اور سننے والے جو ہیں وہ بھی راضی۔ ہمارے گھر میں آج قرآن خوانی ہے، یعنی آج قرآن خوانی ہے، روز نہیں پڑھا جاتا، سال میں قرآن خوانی ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی خوانی ہے؟ یہ تو کسی کی بردہ نانی ہے، وہ قرآن خوانی تو نہ ہوئی نا۔ اور تیرا مسلمان کے گھر میں تو صبح و شام قرآن ہوگا، 5 نمازیں جہاں ہوں گی تو قرآن نہیں ہوگا۔ جب آپ 5 نمازیں آپ کی بیگم پڑھے گی، بیٹیاں پڑھیں گی، گھر والے پڑھیں گے، تو صبح و شام قرآن ہے، فجر میں بھی قرآن، ظہر میں بھی قرآن، عصر میں بھی قرآن، مغرب میں بھی قرآن، عشاء میں بھی قرآن۔ پھر یہ کیا ہے کہ قرآن خوانی ہوگی اور پڑھنے والوں کو بلاؤ؟ یہ کیا معنی ہے؟ یہ تو بدعات ہے کوئی مولوی مائی کا لال جو یہ ثابت کرے کہ حضور کے لاکھوں صحابہ میں کسی نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کرائی ہو؟ کوئی ہمت کرے نا، کوئی ایک ثبوت تو دے نا۔ حضرت اس سے بڑا کوئی واقعہ ہے کہ حضرت عثمان مدینہ رسول میں پیاسا شہید ہو جائے۔ اس سے کوئی بڑا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا جائے۔ اس سے بڑا کوئی واقعہ ہے کہ عثمان کا خون اللہ کے قرآن پہ گرے۔ ان کے لیے کس نے قرآن خوانی کی؟ کل شریف کا انتظام کس نے کیا تھا؟ 7 جمعراتیں کن کن لوگوں نے بنائی تھی؟ چہلم شریف کس نے منایا تھا؟ کیوں اللہ کے نبی کی امت کو گمراہ کر رہے ہو؟ اپنے پیٹ کے لیے مسئلے حل کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو، قبر آنے والی ہے، وہاں ایک ایک لفظ کا جواب پوچھا جائے گا کہ مولوی صاحب یہ ختم صغیر کس حدیث میں ہے؟ یہ ختم کبیر تم نے کس سے سیکھا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کس سے سیکھا ہے تم نے؟ یہ 7 جمعراتیں تمہیں کس پیغمبر نے حکم دیا ہے؟ کس نبی کی شریعت میں ہے یہ جس کو تم نے منایا ہے؟ یہ چہلم کس نے تمہیں سکھلایا ہے؟ یہ جعفر کے کنڈے کس نے تمہیں بتلائے ہیں؟ یہ پیران پیر کی 11ویں تمہیں کس نے بتلائی ہے؟ یہ عرس شریف، یہ تمہارے مجرے، یہ تمہاری قوالیاں کہاں سے نکلی ہیں؟ جناب وہاں تو ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ تیار ہو جاؤ۔ علاج یہ ہے کہ توبہ کر لو اور حضور کی امت کو گمراہ نہ کرو۔ اللہ کے
کے نبی کی امت کو صراط مستقیم پہ چلنے دو، اور محض اپنی پارٹی اور اپنی رونق میلے بنانے کے لیے اب جناب ہر آدمی کی اپنی پارٹیاں ہیں، اپنا طریق ہے، اپنے راستے ہیں. خدا کے لیے امت کو گمراہ نہ کریں. امت کی نجات اسی راستے میں ہے جو لائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کیا بات ہے کہ جی آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا؟ کوئی چھوٹی یعنی کوئی ایسی بات ہے؟ آپ کو ماشاءاللہ روپے اور ریال کے ریٹ کا فرق کا بھی پتہ ہے، آپ کو ڈالر اور کرنسی ریٹ کا بھی پتہ ہے، آپ کو سٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کے اپ ڈاؤن کا بھی پتہ ہے. صرف آپ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ جی یہ بدعت ہے یا سنت ہے. سنت ہے میرے مدنی کا طریقہ، جو حضور سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، اجماع سے ثابت نہیں، وہ بدعت ہے. وہ سیدھی سی بات ہے. اس میں کون سے ایسا ٹیڑھا سوال ہے جو تم سے حل نہیں ہوتا؟ جو لوگ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یا بعد میں پڑھتے ہیں، ایک دن اس مولوی کو پکڑ کے کمرے میں بند کر دو، اس کو کہو مولانا یا ہمیں قرآن میں، حدیث میں، حضرت بلال کی اذان میں، صحابہ کے دور کی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام دکھلاؤ، ورنہ ہم باہر نہیں جانے دیتے، آج تیرے حساب کا وقت آ گیا ہے. 4 مولویوں کو تو پکڑو، ٹھیک ہو جائیں گے، مجال ہے جھوٹ بولیں، ثابت کر دیں، ہم بھی پڑھیں گے. کوئی جھگڑا ہی نہیں، لڑائی نہیں، کچھ بھی نہیں. کہیں جی ہم محبت سے پڑھتے ہیں، کہو جھوٹ بکتے ہو، تم بلال سے زیادہ عاشق نہیں ہو محمد مصطفیٰ. حضرت بلال سے بڑا عاشق کوئی ہوگا رسول اللہ؟ اور جس نے اپنی جان جو تھی نا وہ انگاروں پہ لوٹ لوٹ کے بھی احدن احدن کے نعرے لگائے ہیں. ایسے تو نہیں کہ فتح مکہ کے بعد حضور کے ساتھ 10,000 صحابی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اے نا بلال، بلال کہاں ہو؟ حاضر یا فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، آج اذان کرو. آج دنیا دیکھ لے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے غلام کو کتنا اونچا کر دیا ہے. آج دنیا دیکھ لے کہ اسلام کے اندر کوئی گورے کالے کا چکر نہیں ہے. آج اسلام دنیا دیکھ لے کہ اسلام میں کوئی عنصریت نہیں ہے. آج اس دنیا دیکھ لے کہ اسلام میں کوئی قومیت نہیں ہے کہ قریش نیچے کھڑے ہیں، بنو ہاشم نیچے کھڑے ہیں اور حبش کا غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. اس سے تمہیں زیادہ عشق ہے. عجیب باتیں ہیں جی، ہم محبت میں کرتے ہیں، ان کو محبت نہیں تھی. یعنی محبت تمہیں ہوئی ہے حضور سے. بدعت کرنے سے محبت ہوتی ہے، اور بدعت کرنے سے جہنم ملتی ہے. توبہ کرو. حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اور حضور کی امت کو محض اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دھوکے نہ دو اور جھوٹے مسئلے نہ سناؤ. اب جناب آگے دیکھیں، اللہ پاک دلائل دیتے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تحقیق ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا. تو پہلے تو آپ قرآن سمجھیں کہ 6 دنوں کا کیا مطلب ہے. جب آسمان و زمین ہی نہیں تھا تو دن رات بھی نہیں تھی. بھائی جب نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ چاند ہے، نہ تارے ہیں، نہ سورج ہے، تو پھر دن رات کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 6 دن میں پیدا کیا. تو کیا معنی ہے اس 6 دن کا؟ تو اس لیے قرآن کو سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. اللہ فرماتے میرے بندے اس وقت تو دن رات نہیں تھے، لیکن اب تو دن رات ہیں. اب تیرے سامنے جو 6 دن ہیں، اتنی مدت میں میں نے یہ سب کچھ کو بنایا ہے. اور یاد رکھو اس خلق کی ابتدا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یوم الاحد، یوم الاحد، احد کہتی ہیں پہلا، تم کیا کہتے ہو؟ سنڈے.
تمہارے ہاں تو سنڈے ہے نا، پتہ ہے سنڈے کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ سنڈے مانا سورج دیوتا، انہوں نے نام ایسے رکھے ہیں کہ تمہارے دن کے نام لینے سے بھی تم مشرک بن جاؤ۔ سنڈے، منڈے، یہ کیا ہے؟ چاند دیوتا۔ وہ تو تمہیں اسی شرک میں ڈالنا چاہتے ہیں نا جیسے شرک کے اندر مبتلا تھے۔ تمہارے نام ایسے رکھ دیے ہیں کہ نہ بھی چاہو تو تمہارے زبان پہ خود بخود آئے گا۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ تھرسڈے ہے، یہ کیا ہے جی؟ فرائیڈے ہے، یہ کیا ہے جی؟ سیچرڈے ہے۔ اب مسلمانوں کو نہ احد کا پتہ، نہ اثنین، نہ ثلاثہ، نہ اربع، نہ خمیس، نہ جمعہ۔ حالانکہ سیدھی بات تھی کہ پہلا دن احد، دوسرا اثنین، تیسرا ثلاثہ، چوتھا اربع، پھر یوم الخمیس، اس کے بعد یوم الجمعہ، پھر یوم السبت۔ اللہ نے احد سے ابتدا شروع کی اور جمعہ کے دن ساری تخلیق کو مکمل کر دیا۔ یاد رکھو 6 دن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے آخر بنانے میں 6 دن کیوں لگائے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو حکم دیتے ہیں ہو جا، بس ہو گیا۔ وہاں تو اللہ بس کہتے ہیں نا ہو جا، بس ہو گیا۔ تو جو اللہ پاک کن سے سب کچھ پیدا کر سکتے تھے لیکن 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ میں قادر ہوں، میں چاہتا تو یہ ساری دنیا ایک آنکھ جھپکتے میں بھی پیدا کر لیتا، لیکن ہر کام آرام سے کیا۔ اپنے بندوں کو سبق دیا کہ کبھی عجلت نہ کیا کرو، جلد بازی نہ کیا کرو، ہر کام آہستہ 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 سوچ کے کرو، ورنہ اللہ کو کسی سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن فرماتے ہیں قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یاد رکھو تمہاری جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار تو اسلام ہے، جو سب کام میں مشورے کا سبق دیتا ہے کہ اللہ بھی فرشتوں سے مشورہ فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی مشورے کی؟ تاکہ بندوں کو سبق ملے کہ بغیر مشورے کے کوئی کام نہ کیا کرو۔ اصل جمہوریت تو اسلام میں ہے، یہ تیری جو کافروں کی جمہوریت میں ہے جہاں سب ڈگری جیلی ڈگریاں لے کے فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جمہوریتیں تھوڑی ہیں۔ یہ تو ڈاکوؤں کی منڈلی ہے، جس کا موقع لگ گیا لگ گیا، نہیں لگا تو دوسرے بھائی آ جائیں گے۔ امرہم شورا بینہم، اسلام کا تو حکم یہ ہے کہ مشورے سے کرو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کپڑا سلانا ہے تو لوہار سے مشورہ نہ لو، درزی سے لینا ہوگا۔ گھڑی بنوانی ہے تو درخان سے نہیں مشورہ لو، گھڑی ساز سے پوچھو گے۔ اس لیے جب یہ حکومت ہے، خلافت ہے، اس کا مشورہ لینا ہے تو ارباب حل و عقد سے مشورہ لو، جو صلاحیت رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو فضیلت رکھتے ہیں، جو رائے دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا کہ ہر آدمی پر کی ڈالتے کہ ایک جاہل بھی برابر، عالم بھی برابر، ایک فاسق فاجر بھی برابر، ایک متقی پرہیزگار بھی برابر۔ ماشاءاللہ یہ کوئی نیا نظام ہے پاگلوں کا۔ اور ہمیشہ اقتدار پہ کون آتے ہیں آپ کے ہاں؟ جو اقلیت میں ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ مثلا 1 لاکھ ووٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے ووٹ لیا ہے 50,000، ایک نے لیا 40,000، ایک نے وہ جیت گیا، وہ باقی ووٹ کدھر گئے جو ہار گئے؟ ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ یہ کون سا قانون ہے؟ 10 کینڈیڈیٹ کھڑے کر دو، 10,000 11 والا جیت گیا۔ یہ کوئی قانون ہے؟ یہ تو تمہارے لیے انہوں نے گورا کا دھندا بنایا ہے کہ اسی میں الجھے رہو۔
کہ بس جناب آزادی ہے. کس بات کی آزادی؟ یہ کوئی آزادی ہے کہ انسان گھر کو حمام بنا لے اور حمام کو گھر بنا لے؟ یہ بھی آزادی ہے؟ اس کو آزادی کہا جاتا ہے؟ یہ تو حیوانیت ہے کہ شام کو تم کھانا لے کے بجائے ڈائننگ روم کے باتھ روم میں چلے جاؤ کہ جی وہاں بیٹھ کے کھاتا ہوں. کوئی پوچھے یہ کیا کرو؟ یہ آزادی ہے ہماری، میں جہاں بیٹھ کے کھاؤں. یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ تو حیوانوں کا کام ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے. کپڑے اتار دو آزادی. یہ کون سی آزادی ہے کہ جی اچھے بھلے آدمی کو؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو اور حوا کو سزا دی کہ ان کے کپڑے اتر گئے. اللہ نے جس کو سزا بنایا تھا تم نے فیشن بنا دیا. یہ کون سا فیشن ہے؟ اچھا پھر اگر کسی عورت کے کپڑے اتار دو تو کتنے دن خاوند دیکھے گا؟ دیکھتے دیکھتے 3-4 دن میں آنکھیں بھر جائیں گی انشاءاللہ، پھر لعنت بھی نہیں بھیجے گا. کتنے دفعہ دیکھو گے؟ اللہ نے پردے میں کشش رکھی ہے کہ جو چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے اس کی کشش باقی رہتی ہے. جو آپ کا ڈائمنڈ کا اگر رنگ ہو نا تو آپ اس کو لاکر میں رکھتے ہیں، اور اگر میرے جیسا آرٹیفیشل ہو 2 ریال والا تو جہاں دیا پھینک دو. اب تمہاری مرضی ہے. اللہ تمہیں قیمتی چیز بنانا چاہتا ہے اور تم ذلیل ہونا چاہتے ہو، تم جانو. تو اللہ نے سبق دیا کہ اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں وما مسنا من لغوب، آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. یہ رد ہے یہودیوں کا. یہودی کہتے تھے کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں پیدا کی ہیں. ثم استراحا، پھر تھک گئے، پھر اللہ نے آرام کیا. اس لیے ہم ہفتے والے دن چھٹی کرتے ہیں، ہم بھی آرام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ظالمو تھکنا جو ہے یہ تو نقصان ہے. اللہ تھکنے سے بھی پاک، اللہ نیند سے بھی پاک، اللہ کھانے سے بھی پاک. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور جس کو نیند بھی. صرف یہ اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اور نہیں توحید کی ضرب ماری ہے خدا نے. اللہ نے فرمایا اگر خدا سو جائے تو بندوں کی مشکل کشائی کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ تو سویا ہوا گیا نہیں، وہ تو آرام میں ہے. اور یہاں سے سبق دیا جو سو جاتے ہیں وہ مشکل کشا نہیں ہوتے. سمجھ آیا؟ جو مر جاتے ہیں وہ مشکل کشا نہیں ہوتے. مشکل کشا تو وہ ہوگا جو زندہ ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو اونگ سے بھی پاک ہے، جو نیند سے بھی پاک ہے، جو کھالاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، اور جو لوگوں کو جلاتا ہے، مارتا ہے لیکن خود موت اور فنا سے پاک ہے. تو وہ ذات مشکل کشا ہو سکتی ہے. اگر تم نے بندوں کو، پیروں کو مشکل کشا بنایا، جب وہ فوت ہو جائیں گے پھر ان کا اور بیٹا کوئی مشکل کشا ڈھونڈو گے. پہلا مشکل کشا تو کیا. یہ توحید کا مسئلہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا جی، دماغ کام نہیں کرتا ہے جناب. اچھا ایمان سے کہیں پیر صاحب جب فوت ہو جاتے ہیں اس کو غسل کون دیتے ہو؟ آسمانوں سے فرشتے آتے نہیں؟ کون غسل دیتا ہے؟ بندے دیتے ہیں یا اور بھی دیتے ہیں؟ اچھا غسل دینے کے بعد کفن کے بعد چارپائی پہ لٹا کے اس کے جنازے کو کندھا کون دیتا ہے؟ اور پھر جب جنازہ آگے رکھا اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کون کرتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا. اور پھر اٹھا کے اس کی قبر کون تیار کرتا ہے؟ قبر میں کون اتارتا ہے؟ اللہ نے فرمایا عقل کے اندھے، کندھا تم دیتے ہو، جنازہ تم پڑھتے ہو، دعائیں تم کرتے ہو. جب 2 میٹر نیچے چلا جاتا ہے تو مشکل کشا اور حاجت روا بن جاتا ہے. یہ مسئلہ تمہیں سمجھ نہیں آتا جی. ہاں جی وہ نہیں جی ہم ان سے کہتے ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں. ماشاءاللہ اگر یہ تمہاری ہر بات سنتے ہیں اور خدا بھی ہر بات سنتا ہے تو برابر ہو گئے، شریک تو ہو گئے. پھر شرک کس بلا کا نام ہے؟
اسی کا نام تو شرک ہے نا کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں شریک بناؤ۔ اللہ سب کی فریاد سنتا ہے اور یہ پیر بھی سب کی سنتے ہیں۔ اللہ سب کی مرادیں پوری کرتا ہے اور یہ بھی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے نظر نیاز ہے، ان کے لیے بھی نظر نیاز ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہے، ان کے قبروں کا بھی طواف ہے۔ اللہ کے دروازے کا سال میں حج ہے، ان کا بھی سال کے بعد عرس شریف ہے۔ تو شرک کس کو کہتے ہو؟ ہر چیز میں تو ماشاءاللہ تم نے اپنا شیئر ڈال دیا ہے نا مقابلے کا اللہ پر۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کام ہم نے اللہ کے لیے کرنے تھے جب غیر اللہ کے لیے کیے، شرک ہو گیا، سیدھی سی بات ہے۔ یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے یہ آسمان و زمین پیدا کی اور ہم کو کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ بھئی حرم میں مجبوری ہے نمازی کے آگے گزرنے کی تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے۔ موبائل سے فوٹو لینا یا کیمرے سے لینا دونوں حرام ہیں، دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ لعن اللہ المصور والمصور لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا فوٹو کھینچنے والا اور کھینچوانے والا دونوں پہ لعنت ہے۔ اور یہ کتنی بڑی لعنت ہوگی جس کی گواہی قیامت میں کعبہ دے گا۔ اگر ایک طواف کے دوران میں کوئی مرد یا عورت حتیم میں چلا جائے اور نفلیں شروع کر دے، طواف باطل ہو گیا، وہ طواف دوبارہ کرے، اور کوئی گناہ نہیں، بس طواف اس کا باطل ہو گیا۔ طواف باہر سے ہوتا ہے، اندر سے نہیں ہوتا۔ کہتا ہے جی کہ جو آدمی خانہ کعبہ کا طواف بھی کرے، پتہ نہیں اس کو دونا بھی نہ کرے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے۔ جو آدمی طواف چھوڑ کر زیارت چلا جائے، کون سی زیارت ہے؟ طواف کے بعد بھی کوئی بڑی زیارت ہے؟ یعنی اللہ کے کعبے سے زیادہ اور کون سی زیارت آ گئی کہ تم نے طواف چھوڑ دیا؟ توبہ کرو، دوبارہ طواف پورا کرو۔ رکن یمانی کے ساتھ کپڑا مسلتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ طواف کرتے ہوئے صفے اگر ٹھیک کرے، کہ صفے ٹھیک کرو، کوئی حرج نہیں، کہتا رہے، لیکن یہ نہیں کہ خود ٹھیک کرنا شروع کر دے۔ طواف میں سینہ بھی نہ پھرے اور پشت بھی نہ ہو۔ کعبہ شریف کی طرف پاؤں پھیلا کے جن ملکوں میں بے ادبی نہیں ہے ان کے لیے جائز ہے۔ تمہارے ملک میں یہ توہین سمجھا جاتا ہے، تم نہ کرو۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی یہی مسئلے پوچھ رہے ہیں، پاؤں ادھر ہو گیا یا نہ ہو۔ اور اصل شرک جیسی لعنت سے بچو، پاؤں ہو گیا تو کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو لوگوں نے ادب کے مسئلے بنائے ہوئے نا۔ مثال مشہور ہے، ایک آدمی کسی کا مہمان ہوا اور وہ چاہتا تھا مہمان جان چھوڑے، تو وہ مہمان جو تھا بیچارہ چارپائی لے آیا، ابھی چارپائی بچھا لو حضرت اپنے لیے۔ وہ چارپائی بچھا لگا، یار بڑے بے وقوف آدمی، ادھر کعبہ شریف ہے، پاؤں کر رہے ہیں اس بیچارے نے۔ پھر چارپائی بدل دی، کہنے لگا یار کوئی بالکل عقل کے اندھے ہو، ادھر مدینہ شریف ہے۔ اس بیچارے نے پھر چارپائی بدل کر، کمال ہے ادھر پیرانے پیر کی مدار ہے۔ اس نے کہا سیدھی بات کرو کہ نکل جاؤ، اور کہاں سوؤں پھر میں؟ یہ ابھی تک قوم اسی میں پڑی ہوئی ہے جی، پاؤں ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ مردے کو جلاؤ گے، کیسے لاؤ گے؟ دیکھو نا، مثلا اگر پاؤں ہیں ادھر، جب میں اٹھوں گا تو میرا منہ کعبے کی طرف ہوگا، اگر سر کعبے کی طرف ہو، جب اٹھوں گا تو کعبے کی طرف پشت ہوگی۔ یہ تو ایک ملک کا رواج ہے۔ جیسے بعض ملکوں میں ہاتھ کا اشارہ عیب ہے، بعض میں نہیں ہے، تو جن ملکوں میں عیب ہے وہ نہ کریں۔
جن ملکوں میں نہیں ہے وہ ان کے نزدیک بے ادبی ہے ہی نہیں. اصل تو کعبے کی توہین نہ کی جائے نا، ان کے ہاں یہ توہین نہیں ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں جب تک جوان بچوں کی شادی نہ کر لو حج نہ کرو. یہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں. 20 سال شادی نہ ہو، تم 20 سال حج کے لیے بیٹھے رہو، مر جاؤ پھر تمہیں بچے چھڑائیں گے. یہ تو جاہلوں کے قصے ہیں. اگر احرام عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار کے غسل نہیں کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے. کیوں عمرہ کرنے سے آدمی پلید ہو جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر نماز کیوں نہیں ہو جائے گی؟ کوئی سارا مولوی مکی کے دماغ کا پانی نکالنا ہے کیا؟ نہیں، آپ نے عمرہ کیا، گناہ کیا ہے کوئی؟ عجیب آدمی ہے. بہت زیادہ توہم کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے. وہم کا علاج تو حضرت لقمان کے بعد بھی نہیں تھا، تو مولوی مکی کیا کر لے گا؟ علاج یہ ہے کہ قرآن کی آخری صورتیں بار بار پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیرو. ایک آدمی کہتا ہے کہ روضہ شریف پہ وہی جاتا ہے جس کو حضور پاک بلاتے ہیں، اور مکہ شریف میں جب آتا ہے تو اس کو اللہ بلاتے ہیں، اور لاہور جاتا ہے تو پھر حضرت علی حجویری بلاتے ہیں، پھر ان کے بلانے. اچھا، حضور جب مکے آئے ان کو کس نے بلایا؟ حضور کو تو اللہ بلاتے ہیں، تمہیں حضور بلاتے ہیں. ماشاءاللہ. خط آیا ہے حضور کا؟ نہیں. کیا آیا خط؟ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ میرے مزار پہ حاضری دو، داڑھی شیو کرا کے کلین شیو ہو کر، حرام کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، یتیموں کے مال کے پیسے سے، سودی پیسے سے، غصب کیے ہوئے مال سے جلدی حاضری دو، میں تمہارے لیے اداس ہوں. حیا کرو، شرم کرو. سب کو اللہ بلاتے ہیں. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. رفع یدین، رفع تو نہیں ہوتا جی. رفع یدین جو کرتے ہیں ان سے لڑائی نہ کرو، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی ایک حدیث نہیں 6 حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا، آپ جب ایسے سوال کریں گے تو جواب حد تک آمید نہیں ہوگا، تو کیا اٹھ کے اس کا منہ چومنا چاہیے؟ جو کہتے ہیں عمرے کے بعد غسل نہ کرو نماز پڑھ لو، اب اس کا کیا کرو؟ آپ مجھے بتائیں جناب. ان کا منہ چومنا چاہیے کہ بڑا عقل والا سوال کیا ہے تم نے. جب آدمی بے عقل ہوگا تو اس کو تو تھپڑ وپڑ مارنا پڑتا ہے نا. داڑھی کی شرعی حدود جو ہے وہ ایک مشت ہے. عمرے کے لیے جعرانہ جائیں یا مسجد عائشہ جہاں جائیں جائز ہے. مامی سے شادی کر لی کوئی حرج نہیں. عصر کی نماز کے بعد افضل یہ ہے کہ نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. اگر کسی نے پڑھ لی ہے ہو جائیں گے، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے. افضل یہ ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کی حدیث سے صحیح ہے وہ یہ ہے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے. حضور اور صحابہ نے کبھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی، بغیر کپڑے کے نہیں پڑھی. ہاں نہ ہو مجبوری ہے، یہ نہیں کہ ہو اور رکھ دو یا ہو تو اتار کے پھینک دو، یہ کسی جگہ ثابت نہیں. اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ صحابہ کے پاس کپڑا ہوتا تھا لیکن سر سے اتار کے پھینک کے ننگا پڑتے تھے تو ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. ہم جھگڑے والے مولوی تو ہیں نہیں نا، لیکن آخر کوئی دلیل بھی تو دو نا. ہم تو تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے تیار ہو کے آؤ. عرب میں نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، سب مانگتے ہیں. ضروری ہے، تمہیں دکھانے والی نہیں مانگتے کہ ہاتھ اٹھا کے دور دور سے آمین کہو. دعا سب مانگتے ہیں اور اللہ سب کی سنتا ہے. ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، مل کے کرو اکیلے کرو، سب جائز ہے. بعض لوگ عید کے دن معانقہ کرتے ہیں، بالکل ثابت نہیں، یہ تو رواج ہے.
جی کہ ہمارے ملک میں جو انگوٹھے چومتے ہیں تو اپنے انگوٹھے چومتے ہیں، نبی پہ کیا احسان ہے؟ انگوٹھے اپنے چوم رہے اور احسان اللہ کے نبی پہ کر رہے، بالکل بدعت ہے، خالص بدعت ہے۔ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ جو وہاب کے لیے توحید بیان کرتا۔ قرآن میں 7 گراتے ہیں، قاریوں سے جا کے پڑھ لو، مجریہا مجریہا گراتے ہیں۔ کہتے جی کہ انسان کو تو قیامت میں جو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جنوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو قرآن میں اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، قرآن پاک کی آیات کا تعویذ علماء جائز کہتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پڑھ کے دم کرو، تعویذ نہ ڈالا کرو، پھر بعد میں بڑھ جاتا ہے نا، پھر قرآن سے آگے، پھر 1 نمبر اور آگے، پھر 1 نمبر اور آگے، پھر وہ آ جاتا ہے ان تعویذ والوں کے چکر میں۔ وہ 3 چیزیں کہ النکاح والطلاق والعتاق، جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے طواف کرو، بڑا جو مرضی آئے کرو۔ جو لوگ پیسے رکھنے کے بعد عمرے پہ نہیں آتے، اللہ ہدایت دے، عمرہ تو فرض نہیں ہے، فرض حج ہے۔ اگر پیسے رکھنے کے بعد حج نہ کرے تو حضور نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، حضور کی امت سے تعلق نہیں ہے۔ دل میں گندے خیالات آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہم کیوں فکر کریں؟ اور علاج یہ ہے کہ آخری صورت ریاضہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں۔ آدمی عمرہ کے لیے کسی سے بدل کرائے وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال اگر عورت نے احرام کی شکل بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، حیض کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھے، نیت کر لے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اگر اس نے نیت کی تھی تو گویا وہ احرام میں ہے۔ جب پاک ہو جائے اپنا عمرہ پورا کرے۔ اگر اس نے نیت نہیں کی، لبیک نہیں پڑھا، صرف شکل بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، اب وہ عمرہ بھی ادا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ اگر آدمی مسلسل نفلی طواف کرے تو ہر چکر پہ اللہ اکبر۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھنے والے حاضر ناظر ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو معراج کرایا، کہاں سے؟ روانے ہوئے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، تاکہ ہم مدنی پاک کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ تو اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اللہ پھر مزید کیا دکھلا رہے ہیں؟ اور اگر حضور ہر جگہ موجود ہے تو ہجرت کا کیا معنی؟ اگر حضور ہر جگہ موجود ہے تو پھر عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدے رکھنے سے چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بندہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ جب عورت پاک ہو جائے تو اس کی مرضی عمرہ کرے، طواف کرے۔ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب جو ہیں وہ علیحدہ ایک بزرگ ہیں، وہ ان کی خدمت میں جائیں، میں تو عبدالحفیظ نہیں ہوں۔ عورت بطور زیور سونے چاندی کے علاوہ اور بھی کچھ پہن سکتی ہے کیا؟ اور کیا پہنے گی؟ شوہر کو گلے میں ڈالے گی؟ نہیں، آخر مجھے بتاؤ کیا پہنے؟ ڈائمنڈ پہن لے، یاقوت پہن لے، زمرد پہن لے، جو پہنے اس کے لیے اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے عورت کے لیے۔ لوہا نہ پہنے، ایک بات یاد رکھو، لوہے کی انگوٹھی یا لوہے کا زیور پہننا مرد کے لیے بھی حرام ہے، عورت کے لیے بھی حرام۔ حضور نے فرمایا کہ لوہا جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اس لیے جب یہ گھڑیاں لو نا، خیال کیا کرو کہ ان کی
جو چین ہے وہ لوہے کی تو نہیں، اگر لوہے کی ہو تو حرام، ہاں اگر اسٹینلیس اسٹیل ہے یا کوئی اور مادہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نے عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، پہلے آپ نے آگے 2 رکعت پڑھی، یہ غلط ہے۔ حرم میں داخل ہونے کے بعد اس کا تحیہ طواف ہے، نہ کہ 2 رکعت۔ آپ تو عمرے میں تھے، آپ طواف کرتے پہلے، باقی جا کے کعبے کو لپٹ جانا، یہ کرنا، یہ منع ہے۔ صرف طواف کے بعد ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا سنت ہے۔ کہتے جی کہ اگر میاں بیوی گھر میں نماز جماعت سے پڑھیں، اگر مسجد میں نہیں جا سکا، کوئی مجبوری ہو گئی، تو پھر گھر میں جماعت ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہ کرے کہ بیوی کو امام بنا لے، چونکہ آج کل عورتوں کا دور ہے نا، امام خود بنے اور بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر دے، نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں جی کیا پتا ہے، آج کل تو آدمی جورو کا غلام ہے نا۔ آج کل آپ دیکھیں نا، حرم کے باہر کھڑے ہوں، ماشاءاللہ عورتیں آگے چپل پھینک دیتی ہیں، خاوند چپل اٹھا کے پکڑ رہے ہیں، جیسے یتیم بچے جاتے ہیں نا، ایسے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، یتیم شوہر جا رہا ہوتا ہے۔ کہیں شاپنگ کرنی ہو تو ریکویسٹ کرتا ہے، سر پیمنٹ تو کر دیں۔ اللہ نے فرمایا تم میری شریعت چھوڑو، میں تمہیں عورتوں کے پاؤں کے آگے ذلیل کر دوں۔ هل يجوز التصدق للفقراء؟ اللہ اعلم، ما فهمت سؤالك۔ التصدق ان اللہ امرنا ومن صفات المؤمنین انما الصدقات للفقراء والمساکین الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والله اعلم سوالك ماذا، ما فهمتك سوال جيدا۔ میرا بھتیجا پیدا ہو گیا، میرے بھتیجے کو سینے کو تقریباً دودھ آیا، بچے کو دودھ دیا، 2 یا 3 دن دودھ دیا، میرا بھائی گود کا بچہ کراچی لے گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے، کیا تفسیر ہے پتہ نہیں ہے۔ میں سسر فوت ہو گیا، ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ دے سکتے ہو۔ رفع یدین کے بارے میں نے عرض کیا نا، 6 حدیثیں ہیں جن میں نہ کرنے کا ثبوت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت، سالم ابن عمر سے روایت ہے، اور پھر امام مالک تو اہل مدینہ کا امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو نہیں دیکھا اپنے دور میں کسی کو کرتے۔ صف کے مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے، مانا یہ ہے میرا بھائی کہ صف میں فرجہ نہ چھوڑو، باقی کندھے سے کندھا برابر کرو، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، بات سمجھا کرو، یہ اعتراض نہیں ہوتا، تم بات نہیں سمجھتے ہو۔ اور دوسرا یاد رکھو کہ امام ترمذی دیکھ لیں، نسائی دیکھ لیں، ابن ماجہ دیکھ لیں، ابی داؤد دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ دیکھ لیں، جہاں رفع یدین کا باب باندھا ہے وہاں ترک رفع یدین کا بھی انہوں نے باب باندھا، اور یہ محدثین کا قاعدہ ہے، جو حدیث بعد میں ذکر کریں اشارہ ہوتا ہے کہ پہلا حکم ختم ہو چکا، تو تم کچھ سمجھو، ہم نہیں اعتراض کرتے، تم اعتراض کر رہے ہو۔ 3 طلاق جو ہے وہ ایک شمار نہیں ہوتی، جمہور بالکل مخالف ہے۔